السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے کچھ مسلمان بھائی ہیں جنہوں نے اپنا نام اہل حدیث رکھا ہوا ہے، اور وہ اس نام سے گویا یہ تاثر دینا چاہتے ہیں کہ ان کے علاوہ حدیث پر کوئی عمل نہیں کرتا، اور نہ صرف یہ کہ تاثر دینا چاہتے ہیں بلکہ وہ زبان سے کہتے ہیں کہ ہم ہی ہیں جو صرف حدیث پر عمل کرنے والے ہیں، باقی ہمارے علاوہ کوئی حدیث پر عمل کرتا نہیں ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے اپنا نام صرف اہل حدیث رکھا ہوا ہے۔ ان کا اس نام سے مطلب اور ان کے دعوے کی سچائی بالکل بھی نہیں بنتی ہے کہ وہ حدیث پر عمل کرنے والے ہوں، اور نہ صرف یہ کہ وہ حدیث پر عمل نہیں کرتے بلکہ حدیث کی خلاف ورزیاں کرتے ہیں، منمانی کرتے ہیں، نفس کی پیروی کرتے ہیں۔ اس کی ایک مثال میں آپ کو دکھانے چلا ہوں۔ فجر کی سنتوں کے تعلق سے کافی ان کا واویلا رہتا ہے۔ ایک کلپ بڑا وائرل ہے اس وقت، وہ میرے پاس کسی نے شیئر کیا، وہ میں دکھاتا ہوں۔ پہلے وہ کلپ آپ دیکھیں۔ ایک بھائی صاحب ہیں، انہوں نے وہ کلپ ریکارڈ کیا ہے، اور اس میں ہیڈنگ دیکھیے گا آپ، انہوں نے ہیڈنگ کیا لکھی ہے؟ انہوں نے ہیڈنگ لکھی ہے جماعت کے اجر سے محروم لوگ۔ میں دوبارہ اس کو پلے کرتا ہوں، جماعت کے اجر سے محروم لوگ، یہ انہوں نے ہیڈنگ لکھی ہے۔ اور اس میں آپ یہ دیکھیں پورا کہ یہ تو آگے چلے جاتے ہیں۔ اب ان کی بات سن لیں، پھر دیکھتے ہیں آگے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میرے بھائی، آپ جماعت کے دوران کون سی نماز پڑھ رہے؟ میں فجر کی سنتیں پڑھ رہا تھا۔ استغفر اللہ، آپ جماعت کو چھوڑ کر سنتیں ادا کر رہے تھے؟ میرا خیال ہے آپ کو سنتوں کی فضیلت کا نہیں پتا۔ مجھے فجر کی سنتوں کی فضیلت کا پتا ہے، لیکن وہ اس صورت میں ہے اگر آپ جماعت سے قبل مسجد میں آئیں اور آپ آ کر وہ سنتیں ادا کریں۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا قیمت الصلاۃ فلا صلاۃ الا المکتوبہ۔ اس کا کیا مفہوم ہے؟ اس کا مفہوم یہ ہے کہ جب فرض نماز کے لیے اقامت کہہ دی جائے تو اس کے بعد دوسری کوئی بھی نماز نہیں ہوتی۔ اس لیے اگر آپ فجر کی جماعت سے قبل آئیں تو آپ آ کر وہ دو سنتیں ادا کریں، اور اگر آپ دوران جماعت مسجد میں آئیں تو آ کر آپ جماعت کے ساتھ نماز ادا کریں، اور نماز کے بعد آپ وہ دو سنتیں ادا کر سکتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیرا۔ میں انشاءاللہ آئندہ ایسے ہی کروں۔ بارک اللہ فیک۔ ان کی آپ نے کلپ سن لی، ان کی بات سن لی۔ انہوں نے اس میں اپنی بات یہ کہہ دی کہ اگر کسی کی سنتیں چھوٹ جائیں اور جماعت کھڑی ہو جائے تو اس کو چاہیے کہ وہ جماعت میں شریک ہو جائے، اور اس کے بعد وہ فرض نماز کے بعد سنتیں ادا کریں۔ اب مجھے سمجھ نہیں آتا انہوں نے جو حدیث پیش کی ہے، اور حالانکہ وہ ایک اردو میں مشہور کہاوت ہے، نیم حکیم خطرہ جان، نیم ملا خطرہ ایمان۔ یہ انہی میں کے لوگ ہیں، آدھی ادھوری حدیثیں جو پڑھ لیتے ہیں اور اس کے بعد خود بھی گمراہ ہوتے ہیں، لوگوں کو بھی گمراہ کرتے پھرتے ہیں۔ وہ بات صحیح ہے جو انہوں نے بیان کی کہ جب جماعت کھڑی ہو جائے تو اس وقت کوئی اور نماز ادا نہیں کرنا چاہیے، لیکن یہ آدھی بات ہے کہ کس نماز کے تعلق سے اور فجر کی سنتوں کا کیا مقام ہے۔ اگر یہ باقی احادیث پڑھ لیتے تو ان کو معلوم ہو جاتا۔ صحابہ کا معمول یہی تھا کہ اگر فجر کی سنتیں ان کی چھوٹ جاتی اور جماعت کھڑی ہو جاتی تو وہ پہلے سنتیں ہی ادا کیا کرتے تھے۔ اس کو ہم انشاءاللہ کبھی بعد میں ڈیٹیل میں بیان کر دیں گے کہ وہ ریفرنسز، وہ احادیث کیا ہیں کہ سنتیں جماعت کھڑی ہونے کے بعد بھی فجر کی سنتیں پڑھی جائیں گی، ٹھیک ہے نا۔ لیکن آج میں آپ کو چند احادیث بخاری شریف ہی کی بتانے والا ہوں جس پر یہ عمل نہیں کرتے بلکہ اس کی خلاف ورزی کرتے ہیں۔ یہ جناب یہ کہہ رہے ہیں اگر سنتیں چھوٹ جائیں تو فجر کی نماز کے بعد پڑھ لیں، حالانکہ یہ ناجائز گناہ ہے اگر کوئی اس طرح کرتا ہے تو، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ بخاری شریف کی کئی روایات ہیں جن میں سے ایک روایت کے الفاظ ہیں لا صلاۃ بعد الصبح حتى تطلع الشمس۔ ایک روایت ہے، اس کے الفاظ ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن الصلاۃ بعد صلاۃ الصبح حتی تشرق الشمس۔ کچھ اس طرح کے الفاظ ہیں، کچھ آگے پیچھے ہو سکتے ہیں لیکن یہی ہے۔ اور اس طرح کی اور بھی روایات ہیں کہ نبی پاک، اور اسی طرح مسلم شریف کی روایت ہے، اس میں الفاظ لا صلاۃ بعد صلاۃ الفجر۔ تو یہ تمام روایت جن کا خلاصہ یہ ہے کہ فجر کی نماز کے بعد کوئی بھی نماز پڑھنا جائز نہیں، یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جائے، سورج طلوع ہونے کے بعد نماز پڑھی جائے گی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو صراحت کے ساتھ، وہ دیکھیں وہ مسئلہ الگ ہے کہ سنتیں جماعت کے ساتھ پڑھیں یا نہ پڑھیں، اس میں انہوں نے ڈنڈی ماری، آدھی ادھوری بات پیش کر دی کہ جماعت جب کھڑی ہو جائے تب کوئی نماز نہیں۔ وہ بات صحیح ہے لیکن وہ باقی نمازوں کے لیے، فجر کی سنتوں کے تعلق سے مسئلہ نہیں ہے، فجر کی نماز کے لیے نہیں ہے۔ فجر کی نماز اور فجر کی سنت کا مسئلہ الگ ہے، وہ مسئلہ الگ ہے، وہ الگ احادیث سے ثابت ہے، اور وہ انشاءاللہ کبھی ثابت کر دیا جائے گا۔ وہ انہوں نے آدھی ادھوری بات جانی، اس کا نقصان۔ لیکن جس کام پر یہ لگا رہے ہیں وہ متفق اس بات پر، یعنی متفق ہیں تمام روایات بخاری شریف کی بھی مسلم شریف کی بھی، کہ فجر کے بعد تو کوئی نماز پڑھنی ہی نہیں ہے، نفل نماز جسے کہتے ہیں، یعنی سنت وغیرہ، جیسے فجر کی سنتوں کو یہ لگا رہے ہیں۔ قضا نماز اگر کسی کے ذمہ تو وہ پڑھ سکتا ہے، لیکن انہوں نے اس کو لگا دیا جس میں بخاری شریف میں بھی ممانعت ہے اور مسلم شریف میں بھی ممانعت ہے۔ اس کو کہتے ہیں کہ من مانی کرنا، آدھی ادھوری حدیثیں لینا، پک اینڈ چوز کرنا، جو من میں آیا اس کو لے لیا، جو من میں آیا اس کو چھوڑ دیا، اور امت میں فساد
फसाद और फितना बर्पा करना कि बस जी हम ही ठीक हैं बाकी सब गलत हैं। मेरे भाई तमाम अहादीस को पढ़ें, फिर आपको सही बात मालूम हो जाएगी और फिर उस पर सही तरीके से आप अमल करें। आधी अधूरी अहादीस लेंगे तो फिर यही नुकसान होगा। जो बाद वाला मसला है फजर की सुन्नतों के पढ़ने का, कि फजर की सुन्नतें अगर रह जाएँ तो नमाज के बाद पढ़ी जाएंगी, तो ये बात बिल्कुल याद रखें, नाजायज़ है, गुनाहें नहीं पढ़ी जाएंगी। फजर की सुन्नतें अगर किसी की छूट जाएंगी तो फिर वो उनको नहीं पढ़ेगा। जब सूरज निकल जाएगा उसके बाद अगर वो चाहे तो पढ़ ले, उसको पढ़ना चाहिए फजर की सुन्नतें अगर छूट जाए तो। हाँ, ये मसला रह गया कि फजर की जमात खड़ी होने के बाद भी सुन्नतें पढ़ी जाएंगी, वो मसला मेरे दिल में इंशाल्लाह वो मैं कभी साबित कर दूंगा। और वो ऐसा कोई ढका छुपा नहीं है, सबको पता है, अहादीस मौजूद हैं। आप पढ़ना चाहें इस टॉपिक पर बहुत सारी किताबें हैं, लेकिन क्या करें, लोग पढ़ना नहीं चाहते, बस सोशल मीडिया के ज़रिए से दीन सीखना चाहते हैं। तो फिर यही होगा, जब आधी अधूरी जो है दीन, आधी अधूरी अहादीस लेंगे, आधा अधूरा दीन लेंगे और मनमानी करेंगे तो फिर यही नुकसान उनको उठाना पड़ेगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।